نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نا، حضور علیہ السلام تو شارع علیہ السلام ہے، مختار کل ہے، جس کو چاہیں جیسا چاہیں عطا فرمائیں، جس کو چاہیں جیسا حکم فرمائیں، وہ شارع علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ان کو غائب کی کنجیاں عطا فرمائی ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، کیا ہے؟ جس کو جیسا شریعت میں تخفیف دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے نمازوں کے اوقات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، لیکن حضور علیہ السلام تو شارع علیہ السلام ہے نا، جب چاہیں جیسے چاہیں نماز پڑھائیں، حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ اسی لحاظ سے جب دور رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی نا، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں، عورتیں بچے بوڑھے سب نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک رات میں نا حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھانے میں، اب صحابہ کرام مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی ہم بیٹھے ہیں، ہم نفل پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، اس کے بعد حضور علیہ السلام آئیں گے، فرض نماز پڑھائیں گے، پھر ہم اپنی نماز مکمل کر کے چلے جائیں گے۔ اب حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہے نا، صحابہ بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے لیے انتظار میں، بیٹھے انتظار کر رہے ہیں حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں۔ کسی نے بھی یہ حضور علیہ السلام کو ابھی تک آواز نہیں دی کہ یا رسول اللہ ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، آئیں نماز پڑھائیں کہ ہم نماز پڑھیں۔ نہیں، صحابہ کرام انتظار کر رہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے، کتنا دیر ہو گئی، صحابہ نے انتظار کرتے رہے کہ ابھی حضور علیہ السلام آئیں گے، عشاء کی نماز پڑھائیں گے، ابھی حضور علیہ السلام آئیں گے، عشاء کی نماز پڑھائیں گے، لیکن حضور سے بات ابھی تک نہیں آئی۔ یہاں تک کہ محدثین نے فرمایا کہ بچے اور عورتیں کیا ہیں، سو گئے، انتظار کرتے کہ حضور علیہ السلام باہر آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، تو بچے اور عورتیں کیا ہیں، سو گئے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب، آپ پتہ ہے سخت مزاج کے، جلالی طبیعت کے ہیں، انتظار کرتے بچے اور عورتیں سو گئی، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ندا دی، یا رسول اللہ بچے اور کرتے سو گئے ہیں، آپ کرم فرمائیں، آئیں نماز پڑھائیں تاکہ ہم بھی نماز پڑھیں۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام کے ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہے۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی باہر آئے نا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی، کیا دی کہ اے عمر بن خطاب، جتنے سارے لوگ تم لوگ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہو نا، اس روئے زمین پر ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو نماز کے لیے انتظار کر رہا ہو۔ یہ فضیلت صرف تمہارے مقدر میں ہے کہ صرف تم بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہو، یہ فضیلت، یہ رفعت تمہاری ہے، اس وقت اور کسی کی بھی کوئی نہیں ہے، یعنی نماز کے لیے۔ اور آپ نے پچھلے جمعہ مبارک میں سنا ہے کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ بھی نماز ہی میں ہوتا ہے۔ جیسا بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، ویسے ہی نماز کے انتظار، جماعت میں آ کر 10-15 منٹ پہلے بیٹھ گیا، جماعت کا انتظار کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام باہر آئے، فرمایا اے صحابیوں، اس روئے زمین پر ایسا کوئی نہیں ہے جس کو ابھی ثواب ایسا مل رہا ہو کہ وہ نماز کے لیے انتظار کر رہا ہو، کہ تم لوگوں کو نماز جیسا ثواب مل رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو نماز عشاء پڑھوائی۔